رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرض. أما بعد، قال الحسين بن علي عليه السلام: قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: إن للعباس مقاما يوم القيامة يربط به الأولين والآخرين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، ماہ مبارک شعبان نیکیاں تقسیم ہونے کا مہینہ، سبحان اللہ، سب سے بڑی نیکی سید ثانی الزہرا کی آمد ہے۔ اس مہینے کی ابتدا علی کی بیٹی زینب سے شروع اور صاحب الزمان سے نیمہ شعبان، شب قدر سے کم نہیں ہے یہ مہینہ۔ پھر حسین بن علی، پھر آج کی دن جو ہے قمر بنی ہاشم عباس، پھر جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام، شہزادہ قاسم علی اکبر علیہ السلام، امام زمان، پورے کربلا اور پورے وارث کربلا اس مہینے میں آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، چلو بھلا نواز سے، چونکہ مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی اس لیے میں ٹائم پر بیٹھ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے سب مل کے ماحول بنائے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ وہ نام جس نام سے سکون ملتا ہے، جس نام کی عظمت سے جہنم کی حرارت خاموش ہو جاتی ہے، جس نام کی برکت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، جس نام کی وجہ سے جو ہے حق اور باطل کا پہچان ہے، جس بابرکت نام کو اسم اعظم الہی کہا جاتا ہے، تمام تر طی الارض جس نام سے مربوط ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اسم گرامی ہے۔ فاتح خیبر علی، اور تمہارے زمان کے گناہوں کا کفارہ، قانون کے گناہوں کا کفارہ، تمہاری جو بھی عبادت میں کمی ہے، علی کا نام مکمل عبادت ہے، علی کا نام مکمل ایمان انسانی ہے، علی کا نام جو ہے تمام تر کمالات کی بنیاد ہے۔ نام علی ہی سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہے۔ تو بلند آواز سے کہنا ہے حیدری، پوری طاقت سے کہنا ہے حیدری۔ اسم اعظم آج علی کا بیٹا عباس آئے ہیں، انشاءاللہ ابوالفضل عباس کے بارے میں بھی پڑھوں گا، بیان کروں گا، لیکن سب اپنے ماحول بنائیں کہ زبان کو معطر کرے نام علی سے نعرہ حیدری، درود بھیجے محمد و آل محمد۔
پروردگار عالم نے اپنے اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ تمام امتحانات الہی کا ہر ایک شمع، ہر ایک حصہ ہر نبی کو عنایت کیا۔ اللہ نے حضرت آدم سے امتحان لیا، صفت اللہ کے درجے پر آدم فائز ہو گئے۔ آدم صفت اللہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم صفت اللہ۔ اللہ نے آدم کو مختلف امتحان سے نوازا، آدم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو صفت اللہ کے درجے پر آدم فائز ہوئے۔ اللہ نے نوح سے امتحان لیا، نجات کشتی کی اس تمام مراحل تک 2500 سال نوح نے زندگی کی، ایک امتحان نوح نے پاس کیا۔ اسی طرح ہر نبی سے امتحان لیتے آئے، اور ابراہیم خلیل نے امتحان دیا، یعقوب نے امتحان دیا، یوسف نے امتحان دیا۔ یہ امتحان کا سلسلہ سنت الہی ہے، پروردگار ہے۔ خدا ہر نبی کو جیسے اس کا مقام ہے امتحان لیا، جتنا اس کا علم ہے امتحان لیا، جتنی اس کی صلاحیت ہے امتحان لیا۔ کوئی کلیم اللہ کے درجے پر تھا تو کلیم اللہ کے درجے سے امتحان لیا، کوئی ذبیح اللہ کے درجے پر تھا تو جتنے ذبیح اللہ کے امتحان لیا۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، یا بنیا انی اراک فی المنام اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے امتحان لیا، بیٹے نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ جو بھی امتحان لینا آپ مجھ سے امتحان لیں، انشاءاللہ تیرا بیٹا اسماعیل صابرین میں سے قرار ہوگا۔ کوئی صبر کے مقام پر پہنچا، رب سے تمام صفات سے امتحان لیا۔ وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول نے ایک امتحان نہیں، یہاں سے سمجھ میں آئے گا حسین منی وانا من الحسین، ذرا میں بیان کروں، پھر اس کے بعد میں قمر بنی ہاشم عباس کی طرف چلوں۔ کیوں پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس امتحانی گھڑی کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب نے کیا کیا امتحان گزار دیا، تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اس مہینے کا فلسفہ کیا ہے، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پیغمبر کی ولادت ہے، نہ ہجرت پیغمبر ہے، نہ کوئی جنگ ہے، کوئی بھی اس مہینے میں نہیں، پھر بھی یہ مہینہ حسین کا نہیں، یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ اور حسین کس منزل پر کھڑے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آیات قرآنی اور تاریخ کا حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر نبی نے ایک امتحان دیا، جس امتحان میں وہ پاس ہوتے گئے، کوئی صاحب تورات بنے، کوئی صاحب انجیل بنے، کوئی مسیحا کے ہاتھ میں مسیحا آیا، کوئی عصائے موسیٰ لے کے آگے بڑھے، کوئی مردوں کو زندہ، توجہ ہے نا، کوئی مردوں کو زندہ کرنے لگے۔ دو اسم اعظم لے کر کسی نبی میں صلاحیت تھی، وہ صبر کے پہاڑ بن کر یعقوب جیسا بن گیا، کوئی یوسف بن گیا، کوئی نبی ادریس بن گیا، کوئی صالح پیغمبر بن گیا، کوئی ہود بن گیا، لیکن ایک امتحان میں کامیاب ہوئے، باقی امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ چونکہ ٹائم نہیں میں سارا بیان کروں، لیکن ایک ہستی ہے جو سارے امتحان میں کامیاب ہوئے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آدم کا امتحان بھی محمد نے پاس کیا، نوح کا امتحان بھی محمد نے پاس کیا، ابراہیم کے امتحان بھی رسول اللہ نے پاس کیا۔ تمام انبیاء کے صفات کا مجموعہ احمد مصطفیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ صاحب قرآن بھی ہے، وہ صاحب تورات بھی ہے، وہ صاحب انجیل بھی ہے، وہ صاحب زبور بھی ہے، وہ صحف کے مالک بھی ہے۔ جتنے کائنات میں ہر نبی پر کتاب آئی، وہ سب کتابیں محمد پر اتری ہے۔ انجیل بھی سینہ محمد میں، زبور بھی سینہ محمد میں، ہر چیز محمد کے سینے میں ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا سدرۃ المنتہا کی پردے تک وہ ہستی گئے جس نے سارے انبیاء کے امتحان کو اپنے سر اٹھایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ انسان کامل جس نے اپنے تمام درجے کو کامیابی سے طے کرتا گیا، صبر کے پہاڑ کو بھی فتح کیا، حلم کے پہاڑ کو بھی فتح کیا، تقوی
आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, वो कंजूसी नहीं करते। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। मुझे याद है, मैं सलाम पेश करता हूँ मरहूम मलिक मुरीद साहब को। आपके इलाके में मुझे दावत उस मरहूम ने दी। मुझे याद है, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक जुमला कहा, अगर फातिमा की मजलिस पढ़ने इधर ना आए तो मैं शिकायत करूंगा। आज तेरे रूह को सलाम, में डर गया इस्लामाबाद से मैं मजलिस पढ़ने के लिए। आज मैं दुआ करता हूँ, खुदाया जिस फातिमा की मोहब्बत उसके सीने में थी, खुदा उस फातिमा के दस्तरखान का मेहमान करार दे। और उनके बेटे फजल भाई, उनके तमाम साहबजादों में दावत दी, अल्लाह इनको सलामत रखे, मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, और आप सबको खुदा अली के नूर विनायत से सीना मुनव्वर हो जाए। नारा हैदरी। ऐसा नहीं पूरा कदीरी माहौल में तमाम हिजाबात में अनवार अय्यमे मासूमीन जिक्र में मसरूफ थे। वो जिक्र क्या था? नबुव्वत, हिजाब नबुव्वत में वो जिक्र में थे। न रोह कलम का नाम निशान था। तो पैगंबर खुदा ने वो इम्तिहान पास किया जो नबियों से लेना था। लेने से पहले मोहम्मद ने उस इम्तिहान को मेराज तक पहुंचाया। रसूल ने सब्र का इम्तिहान, हिल्म का इम्तिहान, शुक्र का इम्तिहान, नमाज का इम्तिहान, रोजे का इम्तिहान, सुजूद का इम्तिहान, इबादत का इम्तिहान, हज का इम्तिहान, तौहीद का इम्तिहान, नबुव्वत का इम्तिहान, हर इंसानी कमालात का इम्तिहान तय कर चुका था। तभी तो रब की तरफ से आवाज आई, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। कोई नबी मेराज, तवज्जो, कोई नबी मेराज पर नहीं गए। एक अहमद मुस्तफा है जो इम्तिहान को कंप्लीट किया। पहले भी नूर था, मेराज से ऊपर भी अनवार थे। ऐसा आले मोहम्मद को तसव्वुर न करो। कोई शख्स आया इमाम सादिक के पास, या रसूल अल्लाह, आदम ने कैसे हज किया? पैगंबर के फरजंद मुस्कुराए। क्या मतलब है? वो ये सोच रहा था कि रसूल अल्लाह के बेटे को कुछ इल्म नहीं है। ये सादिक आले मोहम्मद है जो उलूम जिसके सीने में अव्वलीन और आखिरीन का इल्म था। ये इमाम बाकर के बेटे हैं, ये जानशीन रसूल अल्लाह है। कौनो मकाम के इल्म इनके सीने में है, काना यकून के इल्म इनके सीने में है। वो जब चाहे कुन कहे तो अल्लाह वही इरादा करता है, वो जब चाहे फयकून कहे, खुदा का इरादा वही है। लेकिन उस नादान को नहीं मालूम था ये इमाम सादिक है। उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आदम ने हज कैसे किया? ताकि वो ये सोचे अकेला बंदा हज नहीं कर सकता, दूसरे बंदे की जरूरत है जो हलक करे, जो आपके बाल को साफ करे, तो ना कफारा वाजिब है। आदम तो अकेले थे, हज कैसे किया? सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, आदम साथ थे और हज करते गए, जिब्रील साथ थे, हज करते गए। आदम का हलक जिब्रील ने किया, साहिल खामोश हुआ। इमाम ने फरमाया, आले मोहम्मद के सामने इस तरह की छोटे मोटे सवाल लेके ना आए। तो साहिल ने कहा, क्या सवाल करो? हमसे यह सवाल न करे कि आदम ने हज कैसे किया, हमसे यह सवाल करे आदम अभी बना नहीं था, खिलकत आदम से 20,000 साल पहले आप मोहम्मद कहाँ थे? ये हमसे सवाल करे। कहा मौला कहाँ थे? कहा हम थे। न सूरज था, न जमीन था, न सितारे थे, न नूर था, न कलम था, न कायनात का कोई नज़ाम था, न निर्मित था, न कोई कायनात का था, न बादल था,
मिकाइल, तवज्जो है, अब मिकाइल का भी तो मैं हुसैन इब्न अली और अब्बास पर आ रहा हूँ। इस मुकद्दिमे को समझे ताकि कमर बनी हाशिम अब्बास समझने में आसान हो जाए, ताकि हुसैन इब्न अली समझने में आसान हो जाए। वह कौन हस्तियाँ हैं? तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ। फिर आले मोहम्मद वो है जिन्होंने जिब्रील को इबादत सिखाया, मिकाइल को इबादत सिखाया, इसराफील को इबादत सिखाया। कितने बेवकूफ है वो लोग जो ये कहते हैं इस्राइल आता है, बंदूक को मारता है और बंदूक को जिंदा करता है। अगर इस्राइल ये कर सकता है, अली उसका उस्ताद है, अली के पास तकरीर आते हैं। उस्ताद जिब्रील हो। मेरे मज़हब में जो माहौल गदीर का है वही हाथ उठा, माह शाबान है, कोई इस महीने में मुसीबत नहीं है। अली की बेटी की विलादत से शुरू है इमाम मेहदी के इंतलाब तक, तो चेहरा भी खिलना चाहिए, क्योंकि मौला फरमाते हैं जब हमारी विलायत सुनते हैं तुम्हारे जवान के चेहरे खिल जाते हैं, तो तुम्हारे वालिदैन को हम आले मोहम्मद का सलाम कह दे, क्योंकि तुम्हारे नस्ल में कोई खियानत नहीं हुई है। हमारी विलायत उस सीने में ठहर नहीं सकता जो हरामजादा हो। हरामजादों के सीना इतना पाक है कि हमारे अनवार उनके सीने मजा नहीं आया। पूरी ताकत के साथ उस गले की जरूरत नहीं है जिससे अली का नाम बुलंद न हो। मैं तो खमसा पढ़ना है। जब यहाँ तक मेरे साथ आपका ज़हन अज़हान चल रहा है तो समझ लेना नज़ाम हस्ती आलम को इबादत का सलीका आले मोहम्मद ने सिखाया। अब अहमद मुख्तार इम्तिहान दे चुके थे। जब सारा इम्तिहान दिया तो जब इस जिस्म रूह मोहम्मद जिस्म मोहम्मद में आए तो खुदा ने फरमाया आओ मैं तुझे मेराज का सैर कराता हूँ। आदम नहीं गए, नूह नहीं गए, इब्राहिम नहीं गए, मूसा नहीं गए। आओ उस जगह तक आ जाओ जहाँ पे जिब्रील रुक गया, जिब्रील नहीं चल सका, वहां से मोहम्मद आगे निकल गए। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह एक जर्रा में यहाँ से आगे चल नहीं सकता, यहाँ से आप जाने, आपका रब जाने। फिर हिजाबात मोहम्मद को कोई डर नहीं था, उन्हीं हिजाबात में जा रहे थे जिसमें 40,000 रह चुके थे। पहले नूर मोहम्मद रह चुका था, फिर हिजाब क्रॉस किया। हिजाब 12 हिजाबात के बाद से रब की आवाज आई या मोहम्मद अना रब्बुल आलमीन व अंत
کیا، وہ رسول ہے، علم میں پاس کیا، حلم میں پاس کیا، رکوع میں پاس ہوا، عبادت میں پاس ہوا، کمال عبادت جس نے کی، رکوع کے اختیاری مرحلے تک گئے، سجدے کیے تو سدرۃ المنتہا تک گیا۔ اب فخریہ سے خدا نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جس نے بندے کو معراج کا سیر کرایا۔ یہ انسان کا انتہا تھا، اسی لیے اب پیغمبر خدا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں توجہ میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین۔ اور میں حیران تھا حسین اور محمد نے اتنی کشش کیا ہے، اتنے ذاتیات کیا ہے، میں محمد حسین ہوں، حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، حسین میں ہوں۔ تو معراج کا مطالعہ کیا تو پتا چلا محمد وہ ہے جو سدرۃ المنتہا پر جائے اور ہر نبی میں فائل کرے، حسین وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے محمد کو کربلا بلائے، ہر نبی کی معراج اور سدرۃ المنتہا لے کر معراج کو بدلنے والی ہستی کا نام ہے حسین۔ معراج کے راستے کو تبدیل کرنے والے ہستی کا نام ہے حسین۔ جب انبیاء نے ترقی کر کے سدرۃ المنتہا پر گئے، اس سے آگے ترقی کے لیے حسین نے کربلا بنایا۔ ہے کوئی شب جمعہ کوئی نبی آسمان سے نہیں اترتا، محمد بھی آسمان سے اترتے ہیں، آدم بھی اترتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے عرش پر آنے کے بعد وہ کون سا مقام ہے جو عرش سے بھی افضل ہے، آواز آتی ہے وہ کربلا ہے، وہ حسین کی زیارت ہے۔ اب عرش کا رول بدل گیا، ہر آدم و نبی و نوح و آدم و محمد جب عرش پر ارواح آ گئے، شب جمعہ دعا کرتے ہیں پروردگارا قبر حسین کی زیارت نصیب کرے کربلا میں۔ اب حسین نے کون سا امتحان دیا جس امتحان میں ہر نبی جو ہے آگے نہ بڑھ سکے؟ علم کا امتحان نبی نے دیا، علم کا امتحان نبی نے دیا، صبر کا امتحان نبی نے دیا۔ حسین نے عشق کا امتحان دیا، جو عشق میں اتنے آگے بڑھے نہ موسیٰ جا سکا، نہ عیسیٰ جا سکا، نہ نوح جا سکے۔ ایسا عشق تھا ترکت الخلق ترا لکی اراکا، مجھے نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ مدینے کی پرواہ ہے، نہ اسیری کی پرواہ ہے، مجھے ایک بات چاہیے، محمد کا دین چاہیے، خدا کی خوشنودی چاہیے۔ اگر سر نو کے نیزے پہ بھی چڑھے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا چلوں گا۔ کائنات کو جس نے حیرت میں ڈالا وہ حسین۔ وہ کشتی نہیں ہے جو لکڑی کی تھی، نوح کے کشتی لکڑی کی ہے، توجہ ہے؟ نوح کی کشتی لکڑی کی تھی اور نوح کی کشتی پانی پہ چلتی تھی، اور نوح کی کشتی کو سالوں چلے۔ یہ لکڑی کی کشتی نہیں ہے، یہ نجات کی کشتی ہے جو نور کی ہے۔ یہ جو کشتی کربلا میں پھیلی ہے، انسانیت کو نجات دیا۔ کہاں ہے وہ کشتی ٹوٹ گئی، کہاں ہے وہ پانی بہہ گیا، کہاں ہے وہ لوگ مر گئے؟ ایک کشتی ہے جسے مار نہیں آتی، وہ حسین کی کشتی۔ سبحان اللہ، ایک کشتی ہے، ہاں کیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ نجات کی کشتی کربلا میں رکی ہے، یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ لکڑی کی کشتی ٹوٹتی ہے، یہ کون سی کشتی ہے؟ یہ نور پنجتن پاک کی کشتی ہے، یہ نور کی کشتی ہے جس میں ہر کو بلا کے بٹھایا، بٹھانے کے بعد یہ کشتی ٹوٹی نہیں، گئی نہیں، یہ ہر ازادار کو بلا رہی ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آئے گے یہ کشتی ازاداروں کو بلاتی ہے۔ آؤ میرے آغوش میں نجات کی ساحل پر میرا حسین کا کام۔ حسین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ 61 ہجری تک محمد کا نام ہوگا، 61 ہجری کے بعد محمد کی پہچان حسین ہوگا۔ دین کو حسین نے بچایا، توجہ ہے؟
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं है, हमारा कच्चा अकीदा नहीं है। मोहम्मद को तो सब मानते हैं, अगर उतना हुसैन को माने तो मत है। आए छोटे से थे, अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, पैगंबर खुतबा रोक के उतरते थे, मेरा हुसैन आ रहे हैं। अगर मैं इधर खुतबा दूं, अगर कोई बच्चा दूर से आए, मैं तकरीर को रोकूं, आम बंदा अगर मैं करूं ये खिलाफ मेंबर है, अगर मोहम्मद करे ये आदाब मेंबर है। नारा हैदरी, ताकत के साथ नाम उठा के नारा हैदरी। मेरे हुसैन को समझना होगा। एक फिदरुस आपको याद है, मैं जिस मुकर्रिर से सुनता हूं कहते फिदरुस की गुनाह माफ हुई। भाई और भी तो मुतालिया करे, एक फिदरुस नहीं है, हजारों फरिश्ते थे जो जजीरे में पड़े हुए थे, जिसका बिहार अनवार में नाम है। हर फरिश्ता तौबा करना चाहता था, खुदा की तरफ से जवाब आता है, कोई नबी नहीं है जो तुम्हें माफ कर सके। मुस्तफा भी आए, जिब्रील लेके नहीं आया, अली भी आए, जिब्रील लेके नहीं आया। जिब्रील ने हर फरिश्तों से कहा इंतजार करो नजात की कश्ती की, जो हुसैन आएंगे तुम्हें नजात मिल जाएगा। जब रसूलुल्लाह पैदा हुए जिब्रील नहीं आए थे, जब अली आ गए जिब्रील नहीं आया था, हर नबी पे जिब्रील आए थे। लेकिन क्या बात थी, जब हुसैन आ गए जिब्रील ने जजीरे को आवाज दी, ए फरिश्तों, कोई फिदरुस है, कोई सरसाबील है, कोई इदरीस है, कोई ना कोई फरिश्ता है। आज फातिमा के आगोश में वो आ गया जो तुझे नजात देंगे। हुसैन से नहीं, हुसैन की चूल्हे से मस करो, तुम्हारे पर तुम्हारा जिंदा हो जाएंगे। यही तो वजह है हम कब्र हुसैन से वो लेता है जो फिदरुस से जुड़े। अब सबसे बड़ा बिदअत करने वाला फिर फिदरुस होगा। पैगंबर ने फरमाया हुसैन के झूले से मस करो, इसका पर भी उड़ेगा, ये फिर सिदरतुल मुंतहा जाने की सलाहियत होगी। अब हम परचम अब्बास को इसीलिए चुनते हैं, इस परचम में वही ताकत है जिस ताकत से फिदरुस के गुनाह माफ हुआ। इस परचम में वही ताकत है, अगर यूसुफ के कमीज से याकूब की आंख को आवाज आती है, परचम अब्बास से भी नाबिना को पीड़ा। एक हस्ती जो आ गए उसे कहते हैं कमर बनी हाशिम अब्बास। कल तो मैं इमाम सज्जाद, आज की शब मिलादत इमाम सज्जाद है, कल पूरे मजलिस इंशाअल्लाह जश्न इमाम सज्जाद पे पढ़ूंगा। आज तो कमर बनी हाशिम, यहाँ से आके मैं कमर बनी हाशिम तवज्जो है ना, माशाअल्लाह तवज्जो है। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसा हस्ती नहीं है जिसके दस्त मुबारक को 5 इमामों ने चूमा हो। जिसका हाथ इतना मुतबर्रिक था, सबसे पे जो न चूम सके उन्होंने सलाम दिया अब्बास को। अहमद मुस्तफा और फातिमा ज़हरा ने कहा, अली जब अब्बास आए तो अपना भी बोसा दे, मेरे तरफ से भी थे और फातिमा की तरफ से भी थे। वो दस्त मुबारक कितना मुतबर्रिक होगा जिसको अली झुक झुक के चूमने लगे। कभी अली चूम रहे हैं, उम्र बनी देख रही है कि अली झुक कर चूमा, फिर रोया, फिर चूमा, फिर रोया, फिर बोसा दिया, फिर रोए। कहा क्या हुआ मेरे बेटे को? कहा ये पहला बोसा अहमद मुस्तफा की तरफ से, ये दूसरा बोसा फातिमा ज़हरा की तरफ से, ये तीसरा बोसा इमाम गालिब मज़हर अज़ाइब। अब्बास के हाथ को चूमा तो अब्बास ने अंगड़िया लेना शुरू किया। अब्बास कहते हैं उस शेर को है जो दुश्मन पर हमला करे और दुश्मन को चीर फाड़
علی نے کہا میں اس کا نام عباس رکھوں گا. یہ ایسے دشمن علی کو چیرفان کریں گے جیسے بہادر شیر حملہ کرتا ہے, میرا عباس حملہ کرے گا. میں آپ سے سچ کہوں گا, اگر ایک دفعہ امام زمان اس مجلس کی طرف دیکھیں ایک دفعہ, تو کیا ہماری تقدیر بدلے گی نہیں؟ 15 شعبان کی تحریک کرو. میں بانیان مجلس کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان مجالس کو زندہ رکھتے ہیں. میں عزاداروں کو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان جشن کو عروج پہ لے جاتے ہیں. کیوں اتنی خواتین آئے ہیں اور اتنے جوان بچے, کیوں ہم بڑھ رہے ہیں نیمہ شعبان کی طرح. ہم علی کی بیٹی سے جشن شروع کرتے ہیں, پھر حسین ابن علی, پھر عباس, پھر امام سجاد, پھر جو ہے حضرت قاسم, پھر علی اکبر, پھر ہم اس کو بلائیں گے جو نظام عدل خدا قائم کریں گے, جو خون انتقام حسین لیں گے. وہ امام زمان ہے. درود پہ جو محمد والے. بس ایک گزارش ہے, کل ٹھیک 7:30 بجے آپ آنا ہے, چونکہ میں ابھی 15 منٹ میں کلوز کروں گا, آگے بھی جانا ہے. تو آپ ہے تیار ہے؟ 15 منٹ علی کی خاطر آ جائے, ہاتھ اٹھا کے کہنا رہے ادھر ہی. نماز ختم ہوتے ہی ہم تشریف لائیں تاکہ میں 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک خطاب کر سکوں. تیار ہے بھائی؟ آپ کو بلا رہے ہیں کون؟ امام زمان. اب بن سلمان کو کیا پتا وہ کون آ رہے ہیں. اتنا مکے کو کیمرہ لگا رہے, اسے کسی نے کہا اتنا کیمرہ کہ وہ شیعوں کے امام کو روکنا ہے. ارے الو کا پٹھا, جو شیعوں کے امام ہے وہ کعبے کے اندر رہتے ہیں. نعرہ حیدری. تم نے پورے حرم پر کیمرہ لگا کے رکھا ہے. جو ہمارا امام ہے وہ کیمرے میں نہیں آتا ہے, کیمرہ توڑنے والے ہیں. جو تیرے ایک ایک کیمرے کو جیمر کے ذریعے جم کرنے کے, جیمر کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک اشارے کرے تو فضا کا تمام نظام رک جائے. تمہارے چلتی ہوئے سانسوں کو روک سکتے ہیں, وہ امام مہدی ہے. نعرہ حیدری. ایسا نہیں, ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. ارے بنی ہاشم عباس, وفا میں وہ عباس, علم میں وہ عباس, حلم میں وہ عباس, تقویٰ میں وہ عباس, سیرت میں وہ عباس. ہر صفات جو کامل و عطا ہے, جس کے سینے میں جو ہے, وہ قمر بنی ہاشم میں فضل عباس ہے. امام مجتبی نے جس کے بازو کو چوما, حسین ابن علی 35 سال تک, جس ایک دفعہ امام زمان ہماری طرف دیکھیں, ہم کتنے خوش ہوں گے. اب 4 امام جس کی طرف مسلسل دیکھتے رہے وہ عباس ہے. 4 اماموں کی نظر عباس پر ہے اور عباس کی نظر حسین پر ہے. عباس کی نظر, یہ زینب اور عباس کے بارے میں بہار انوار کی روایت ہے. نہ علی کی بیٹی نے آنکھ کھولی, نہ عباس نے آنکھ کھولی. جتنے بھی علی نے سینے سے کہا جب تک حسین نہیں آئیں گے. دونوں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, اور جب بھی عباس روتے تھے حسین آتے تھے, عباس مسکراتے تھے. ایسا مقام ام المؤمنین نے خواب دیکھا کہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہے. 14ویں رات ہے, چاند آسمان پر طلوع ہو چکا ہے, اور ایک مرتبہ چاند آسمان سے جدا ہو کر ام المؤمنین کے آغوش میں اترتا ہے. اس کے پیچھے 4 ستارے اور ہیں, وہ 3 ستارے اور ہیں. خواب سے اٹھی تو بیدار ہو کر اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی, آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 14ویں چاند آسمان سے جدا ہو کر میرے آغوش میں آ کر بیٹھ گیا, اور 3 ستارے ساتھ تھے. تو ان کے والد گرامی نے کہا, وہ جو ہے نا سوئے تو نہیں, نعرہ حیدری. پوری طاقت
نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا، میرے ہاتھ میں ایک ہیرا ہے اور احمد مصطفیٰ مجھ سے مانگ رہے ہیں، کہا یہ ہیرا مجھے دو۔ میں نے کہا کیا دو گے؟ کہا حوض کوثر سے جنت سب تمہارا۔ دونوں نے باپ بیٹی دونوں نے خواب دیکھا۔ اسی دن اب علی ابن ابی طالب کی طرف سے حضرت عقیل آئے، شادی کی خواستگاری لے کر۔ باپ بھی سمجھ گیا، گلبری بھی سمجھ گئی، اور باپ نے کہا جاؤ یہ خواب علی سے نہ پوچھے۔ جب علی کے گھر آئی گلبری نے یہ خواب بیان کیا تو حیدر کرار نے فرمایا وہ چاند جو تم نے دیکھا میرا بیٹا وہ ہیرا جسے محمد نے خریدا وہ میرے عباس کے بازو ہے جس سے رسول اللہ نے شفاعت دے دیا۔ میں نے کل عرض کیا جس کے دروازے پر باب الحوائج لکھا ہے کوئی حاجت مندہ آئے حاجت لے کے عباس کے دروازے پہ، کوئی عارف ایسا نہیں جس کا دل نہ کھلے عباس کے دروازے پر، کوئی انسان ایسا نہیں جس کی حاجت روا نہ ہو۔ آخری فضائل کی طرف جا رہا ہوں، مجھ پہ نہیں کہنا ایک مولوی غالی ہے، میں غالی نہیں ہوں، میں مقصر بھی نہیں ہوں۔ مقصر پہ بھی ہم نانے بیچتے ہیں، غالیوں پہ بھی ہم نانے بیچتے ہیں۔ ہم نہ مقصر ہیں نہ غالی، ہم وہی ہے جو سلمان من اہل بیت ہے۔ میں تقریباً 24 سال سے ولایت پڑھ رہا ہوں، آج عباس کے فضائل بیان کروں گا۔ اگر آپ نے مجھے کسی نے غالی کہا تو اس نے سمجھا نہیں ہے، ہر انسان مقصر ہے، فقط رسول کے علاوہ کسی نے بھی علی کو نہیں سمجھا۔ نعرہ حیدری، پیغمبر نے فرمایا علی میں اور خدا کے علاوہ تجھے کسی نے پہچانا نہیں، جتنا سلمان نے بھی پہچانا وہ بھی کم پہچانا، جتنا ابو ذر بھی کہے وہ بھی کم ہے، لیکن شکر ہے ہم اس زمانے کے مقصر بھی نہیں ہے، ہم علی کو خدا بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ خدا وہ ہے جو ابو طالب کو پیدا کیا، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، علی کعبے میں آئے خدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ علی نے فرمایا میرے لیے بس ہے کہ تو میرا خدا ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے یہی کافی ہے تو میرا رب ہے۔ بجے محمد والی ٹائم نہیں ہے بھائی، ایک نقطہ سنیں، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، یہ بات نہیں کرنا عباس سے ہم علی کے مقام کو بڑھا دیا حضرت موسیٰ سے، میں آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عباس کو سمجھنا ہے تو 16ویں پارے کی 2 صفحے ہیں، پورا 2 صفحے 20 آیت ہے، ان کو سمجھیں دیکھیں اس کو دلیل تفسیر۔ ہم تو تعویل کے قائل ہیں نا، قرآن کے تعویل آل محمد بیان کرتے ہیں، ہم وہ آوی نہیں ہے جس کو تعویل کبھی منکر ہو جائے۔ ہمارے مجتہد تھا جو سعودی عرب چلا گیا تو ان کے بہت بڑا مفتی تھا، وہ نابینا تھا، اس نے کہا شیعہ شرف الدین تھا آیت اللہ عثمان کا ان پر لعنت ہو، کیوں؟ یہ قرآن کی تعویل ہے، یہ ایک آیت کو 70 معنی کرتے ہیں۔ تو ہمارے مولوی جو مجتہد اس نے کہا مولوی دیکھ کے بات کرو، کیا تم تعویل کے قائل نہیں ہو؟ کہا نہیں، ہم ظاہر آیت پر عمل کرتے ہیں۔ خود تھا نابینا، کہا 3 دفعہ پوچھا، کہا نہ بادشاہ بھی سن رہا تھا، کہا بادشاہ سلامت یہ مفتی کہہ رہے قرآن کے ظاہر حجت ہے، میں بھی آج مان لیتا ہوں، ذرا یہ مفتی مجھے اس آیت کی تلاوت کرے، من هذه الدنيا اعمى فهو في الآخرة اعمى، جو اس دنیا میں نابینا ہو وہ قیامت میں بھی نابینا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب مولوی بتاؤ
نابینا چپ ہو گیا کہ یا تو اس آیت کی تفسیر کرو یا محترم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا. چپ بیٹھا. بادشاہ نے جتنا بولا بول میں چپ. اگر وہ بولتے ہاں یہ صحیح ہے تو خود جہنم میں, اگر نہ کہتے تو تعویل کا قائل ہوتا. تو ہمارے مفتی نے کہا اس آیت کا ظاہر بھی دیکھے تم جہنمی ہے, اس کا باطن بھی دیکھے تم جہنمی ہے. ظاہر تو یہ ہے جو نابینا ہو وہ جہنم میں جائے گا, لیکن ہم یہ مانا نہیں کرتے نابینا سے مراد جو علی کی ولایت کو نہ دیکھے وہ جہنم میں. اور مختصر 5-6 منٹ میرے پاس ٹائم ہے. کل ہم انشاءاللہ 7:30 بجے آئیں گے, پورا گھنٹہ فضائل بیان کروں گا. توجہ ہے. اور ایک نبی ہے جس کا نام موسیٰ ہے, قرآن میں 100 دفعہ ذکر ہے, یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. صاحب تورات بھی ہے, کریم اللہ ہے, لیکن اتنا فخر ہے حضرت موسیٰ کو فخر آیا میں کریم اللہ بھی ہوں, میں صاحب تورات بھی ہوں. توجہ سے سننا, میرے مقام پاس کا مقام میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ صاحب تورات بھی ہے, وہ کریم اللہ بھی ہے, وہ اسرائیل پر حکومت بھی کیا, جس کا نام قرآن میں 100 دفعہ ہے. آیہ مائدہ بھی نازل ہو جاتا تھا. قرآن کے تمام تفاسیر کا, علم تورات کے تفاسیر کا مالک ہے. جب یہ ذہن میں فخر آیا میں کریم اللہ ہوں, تو وہی آئی موسیٰ آپ سے بھی بڑا بندہ ہمارا ہے جس کا نام خضر نبی ہے. اتنے بڑے نبی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی بڑا نبی ہے. چلے گئے اس نبی کے پاس اور اس نبی سے کہا ہاں کیا میں آپ کی خدمت میں درس حاصل کر سکتا ہوں؟ تو خضر نے جواب دیا انک لن تستطیع معی الصبر, میرے ساتھ چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. 2-3 منٹ کی زحمت ہے, ذرا ہاتھ اٹھا کے چہرہ دکھا کے علی کے سامنے پیش ہو جائے. نعرہ حیدری. میں آؤں شادی کے پاس, آپ کے پاس کہوں میں اجازت بھیجتی ہوں مجھے کوئی درس دے, یا میں رضا بھائی کے پاس جاؤ یا طیب بھائی کے پاس, تنویر بھائی کے پاس مجھے کوئی درس دے, تم مروت بھی کہتے ہاں جی کچھ دن آپ کو درس دے جاتا ہوں. لیکن خضر نے کوئی مروت نہیں کیا. انکا, تم کریم اللہ بے شک ہو, تم رسول بے شک ہو, اولو العزم بے شک ہو, لیکن میرے ساتھ چلنے کے لیے علم, توجہ, میرے ساتھ چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. قدم قدم پر تم ساتھ. موسیٰ نے کہا نہیں حضور میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اچھا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے جس کے پاس علم ہو. حضرت موسیٰ آگے بڑھا, کشتی کو حضرت خضر نے سراغ کیا, کشتی ناکرہ ہوا. موسیٰ نے کہا یہ کیا بات ہوئی, لوگوں کے کشتی کو سراغ کیا. کہا میں نے کہا تھا میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں. پھر کسی کے ہاتھ میں گیا, ایک بچے کو ذبح کیا, ایک بچے کو تلوار کیا. خضر نے کہا موسیٰ چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. پھر آگے بڑھا, رات بھر کسی کے ہاتھ میں رہے, کسی نے کھانا نہیں کھلایا. صبح اٹھ کر خضر نے کہا اس شہر کے گرے ہوئی دیوار کو چلاتے ہیں. موسیٰ نے کہا جس شہر والوں نے کھانا نہیں کھلایا ہم اس شہر کے دیوار کو چلائے. پھر آپ کو بینی و بینا, اب جدائی کا ٹائم آ گیا. موسیٰ وہ کشتی کسی غریب کی تھی, بادشاہ آ کر سارے کشتوں کو لے جانا تھا. میں نے تھوڑا سراغ کیا تو غریب کا رزق چلتا رہا. وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے, یہ بڑا ہوتا تو ان کو قتل کرتا, ایمان کا خاتمہ ہو جاتا. وہ دیوار جس کو ہم نے وہ دیوار جس کو ہم نے چڑھائی اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. اگر میں نہ چڑھاتا تو یہ کوئی اور لے جاتا تھا. جاؤ ہم اور آپ جدا ہو گئے. اتنے میں ایک پرندہ سمندر سے پانی اپنے چونچ میں اٹھایا, موسیٰ کی طرف پھینکا, خضر کی طرف پھینکا. موسیٰ کو غصہ آیا, اب یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر نے کہا یہ پرندہ کہہ رہا ہے تم دونوں کا علم وہ قطرہ ہے جو میرے چونچ میں ہے. آج محمد و سمندر. یہاں میرے ساتھ ہے, ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ہے. نعرہ حیدری. نہیں آواز ساتھ نہیں, ہاتھ ساتھ ہے, پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اس پرندے نے سمجھا اے خضر تم موسیٰ کے بھی استاد ہے, لیکن تیرا علم میرے سامنے میں آج روایت کل پڑھوں گا جو امام سجاد سے رابطہ ہے. کہ امام سجاد کے فضائل بیان کر. توجہ ہے نا, کل آئیں گے نا سب 7:30 بجے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. آج روایت کل بیان کروں گا. اس پرندے نے کہا جو میرے چونچ میں قطرہ ہے
जो इल्म मेरे मौला अब्बास को था वो साहिब तौरात के पास होते तो कभी खिजर को सलाम। क्या तारीख में कभी मिलता है हुसैन के साथ अब्बास ने कोई सवाल किया हो? हाथ उठा के लब्बे गया हुसैन के नाम का अब्बास और के लश्कर को पानी भरा का लब्बे गया हुसैन। अब्बास खीने को चढ़ा करे लब्बे गया हुसैन। अब्बास तलवार छोड़ के जाए लब्बे गया हुसैन। अब्बास से हराम तबे बजाए लब्बे गया हुसैन। जिसके सलाम पर एक दफा इमाम सलाम पर सलाम नहीं किया वो मूसा करबला है जो 3 दिन तक सलाम करते रहे वो खिजर नबी है। तभी तो खिजर कह रहा है हम दोनों की जुदाई हो रही है और खुशी मना रही है। लेकिन जो करबला के खिजर है वो कह रहे हैं अल्लाह इन कसर सहरी अब्बास की जुदाई से मेरी कमर टूट जाती है। बोलो मूसा के जिगर से भी जिसका बड़ा जिगर हो वो है कमर बनी हाशिम अब्बास। जो हुसैन के पल ब पल चल सके वो है कमर बनी हाशिम अब्बास। जिसने 4 इमामों के तवज्जो को अपनी तरफ मबसूर किया वो है कमर बनी हाशिम अब्बास। दोस्तों दोस्त है यजीद के सामने जब अलम अब्बास आया तो 3 दफा उठा 3 दफा बैठा। कहा यह अलम किसके हाथ में था? किसी ने कहा यह अब्बास के हाथ में था तो यजीद जैसे मलऊन ने कहा सलाम है अब्बास तुझ पर जो अलम तेरे कब्जे में था। न पत्थर ने असर किया न तीर ने असर किया न नेज़े ने असर किया। तेरे पंजे में जो परचम था वो महफूज था। इसी को जस्ता है अलमदार हुसैन। आखिरी खवातीन के लिए जुमला जो आज के रात बे औलाद आई है वो अब्बास के परचम से औलाद लेके जाना है। जिनके सीने में कब्र हुसैन की ज़ियारत का शौक है। हज़रत साहब मलिक मुरीद के रूह के इसाल के लिए जुमला बयान करो। जो भी मैं आपको आज इल्तिजा करता हूँ एक दफा अब्बास की ज़ियारत के जाने का इरादा करें। पैसे भी अब्बास से मांगे। मैं कब्र हुसैन पर जाऊंगा मौला कोई पैसा नहीं, पैसा भी आप दे वीजा भी आप दे। 22 मरतबा गुनहगार कब्र हुसैन पर है। हाथ उठो हाथ उठो सब जाना है करवाना। एक दफा हाथ उठो सब जाना है करवाना। या अब्बास जिसके हाथ उठे जिनके आगोश में औलाद नहीं है जो मकरूज है जिनका शादी का परेशानी है आखिरी जुमला फजाइल का तो जो है 8:33 1 मिनट का फजाइल। एक औरत आई अब्बास के हरम में का मौला एक ही बेटा था खुदा ने उठा लेकिन मैंने लोगों से कहा मेरे बेटे को दफन न करें जब मेरे अब्बास है। जब अब्बास से अलमदार है तो दफन की जरूरत नहीं है। मैं मेरा जवान बेटा तुझसे लूंगी अब्बास ने हाथ उठाया रब की तरफ से आवाज आई अब्बास मौत हतमी है मौत हतमी है मसलहत यही है ये मर जाए। अब्बास ने पंजतन पाक के पास शिकायत की तमाम पंजतन ने हाथ उठाया रब की तरफ से वही जवाब आया अब्बास इस जवान की मौत हतमी है मसलहत है इसको मरना है। फिर अब्बास ने पैगंबर से खिताब होकर अली से कहा अच्छा कोई बात नहीं अल्लाह की मर्जी है जिसको उठाना उठाओ लेकिन एक पंजतन पाक गवाह रहना आज के बाद से मेरे दरवाजे से बाबुल हवाइज का लक़ब उठाओ। मैं बाबुल हवाइज नहीं हूँ। जब ये कहना था रब की तरफ से आवाज आई मोहम्मद कह दो मैं अपना फेस
ان کے بھائیوں کو سلامتی عنایت فرما، مرحوم ملک مرید کے درجات کو بلند فرما۔ اگر وہ آج ہوتے تو خدا کی قسم پہلے نظر جیب میں رکھتے تھے کہ مولانا، میں نے کہا مجلس تو بڑھ گیا نہیں، میں یہ جیب میں، خدا وہ آج ہوتے کتنے خوش ہوتے، لیکن ان کی روح ہمارے درمیان میں، خدا ان کے روح کو عباس کے دسترخوان پر جگہ عنایت فرما اور آپ سب کی حفاظت فرما۔ السلام